السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الکرم وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا جانے کوئی کیسا تیرا، سر بھلا جانے کوئی کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آخر وہ ہے تلوا تیرا۔ اے دستگیر عالم دستم چنا بغیر، اے دستگیر عالم دستم چنا بغیر، دستم چنا بغیر گوین دستگیر۔ اے دنیا کی مدد فرمانے والے یا سرکار سیدی غوث العظم دستگیر، میری مدد کچھ اس طرح فرمائے کہ لوگ آپ کو دستگیر کریں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے اس نے آج ہمیں ایک اور ذکر غوثیہ کی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم مسلسل کئی روزوں سے تعلیمات غوثیہ کے فیض و برکات سے معطر ہو رہے تھے۔ ہم نے کل زہد اور ورع کے مکمل ہونے کی جو 10 شرائطیں حضور غوث العظم دستگیر نے ارشاد فرمائی، اس پر گفتگو کی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ جانا کہ زہد اور ورع اسی شخص کا مکمل ہو سکتا ہے جو اپنے اندر یہ 10 صفتیں عالیہ پیدا کرے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تعلیمات غوثیت میں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں وجد حقیقی کیا ہے۔ وجد جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یاد الہی اور اللہ کے عشق کے نشے میں اس کی یاد الہی میں مست ہو جانے کو وجد کہتے ہیں۔ اور دراصل آج صوفیاء میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دراصل وجد نہیں آتا، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے وجد اپنے اوپر تعلیم کر لیتے ہیں۔ اور وجد اگر کسی کو آ رہا ہے تو حقیقی وجد کسے کہتے ہیں؟ یاد الہی میں مست ہونا کسے کہتے ہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کے لیے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وجد مشاہدہ، یعنی دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنے سے خالی ہو وہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی شخص وجد میں ہے اور اس کو اپنی دل کی آنکھوں سے اس رب قدیر کا دیدار نہیں ہو رہا، یا اس کی یاد کے نشے میں وہ چور نہیں ہو رہا، تو سمجھ لیجئے وہ وجد نہیں، وہ جھوٹ ہے۔ وجد کرنے والوں کی روحیں نہایت صاف اور ستھری ہوتی ہیں۔ جو لوگ یاد الہی میں مست ہوتے ہیں، جھومتے ہیں، ان کی روحیں نہایت پاک ہوتی ہیں اور ستھری ہوتی ہیں۔ ان کی گفتگو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے اور عقل کو زیادہ کرتی ہے۔ جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کی عقل اپنے آپ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وجد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے حسن کا دیدار اور غیب کے بھیدوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ جو وجد کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حسن کا دیدار اور غیب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ جس وجد سے بشریت ختم نہ ہو وہ وجد نہیں۔ بشریت یعنی کہ ہم انسان بشر، تو بشر ہونے کے تقاضے کیا ہیں؟ بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جب تک بشریت نہ ختم ہو تب تک وہ وجد ہے۔ یعنی جب انسان یاد الہی میں ایسا مست ہو کہ اپنے آپ ہی کو بھول جائے تو وہ وجد ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو یاد کرے ہوئے اپنے آپ کو اسے ہوش ہے تو وہ وجد نہیں ہے۔ وجد کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وجد میں آتا ہے تو اس کی روح کو غذا ملتی ہے۔
اس کے دل کے تار اپنے رب حقیقی سے جا کے مل جاتے ہیں اور پھر وہ یاد الہی میں مست ہو کے اپنے رب کے ذکر میں گم ہو جاتا ہے. تو یہ وجد حقیقی. وجد حقیقی کے لیے اول چیز کیا ہے کہ وہ دل کی آنکھوں سے اللہ کے دیدار کی لذتیں لیتا ہے اور وجد کرنے والوں کی روح نہایت پاک اور زندہ ہوتی ہے اور ان کی گفتگو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. اب آئیے تعلیمات غوثیت میں آگے بڑھتے ہیں. اور معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے, اس کے لیے سرکار غوث پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص محبت الہی کی شراب پی لیتا ہے, یعنی جو اللہ کے عشق میں اتنا ڈوب جاتا ہے. نشے میں انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ نشے کی حالت میں اسے اپنے ہاتھ پیر تن بدن کا کوئی ہوش نہیں ہوتا. تو کوئی شخص اللہ کی یاد میں اتنا ڈوب جائے, محبت الہی میں اتنا ڈوب جائے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جائے. تو فرمایا جو شخص محبت الہی کی شراب پی لیتا ہے اس کا نشہ محبوب کے دیدار کے بغیر نہیں اترتا. اب اگر وہ محبت الہی کے یاد الہی میں ڈوب گیا ہے, مدمست ہو گیا ہے, تو اس کا نشہ کب تک نہیں ٹوٹتا جب تک اس سے اس رب قدیر کا دیدار نہ ہو جائے. اور آگے فرمایا اس کی صبح محبوب کے حسن کا مشاہدہ, یعنی اللہ کی محبت کا نشہ ایسا ہے کہ جب تک اس کی تجلیوں کا دیدار نہ ہوگا یہ نشہ نہیں اترے گا. جیسے صدق یعنی صداقت ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل مجاہدہ اور ریاضت ہے. جب انسان مجاہدہ کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, تب جا کے اسے صداقت حاصل ہوتی ہے. اور انسان محبت الہی کی شراب اگر پی لیتا ہے تو جب تک محبوب کے تجلیوں کا دیدار نہیں ہوتا تب تک اس کی وہ نشہ نہیں اترتا. اب آگے وہ بات فرماتے ہیں کہ جو محبت الہی ہے اس کے 3 اصول ہیں, وفا, ادب اور مروت. وفا یہ ہے, اب وفا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے اللہ سے تو اس کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے, وفا, ادب اور مروت. اب آپ کہیں وفا کیا ہے؟ وفا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں مشغول ہے. بھائی وفادار کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم میرا نوکر ہے تو ہم اسے کب وفادار کہیں گے؟ تب کہیں گے جب وہ میری ہر بات کو مانے. میں جس چیز کو کہہ دوں راز رکھنا تو راز رکھے, میں جس چیز کا اشارہ کروں اس کام کو کرے, میں جس چیز سے روک دوں اس کام سے رک جائے. اسی کو تو وفاداری کہتے ہیں. تو کیا کہا کہ فرمایا وفا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں مشغول رہے, اپنے دل کو سب سے جدا کر لے اور صرف اسی کے نور اجل سے دل کو مانوس کرتا رہے, یعنی صرف اسی کی ذات سے وابستہ ہو جائے اور تمام چیزوں کی محبتوں کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنے دل سے ہر چیز کی محبت کو جدا کر دے. صرف اس کا رب جو فرماتا ہے اسے کرنا ہے اور اس کی وحدانیت میں گم رہنا ہے. یہ وفا ہے اللہ سے. دوسرا ادب. ادب یہ ہے کہ وقتوں کی حفاظت کرتا ہے. ادب یہ ہے کہ اب با ادب 5 وقت وضو کرے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے. یہ ادب ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی معرفت والے ہیں, نماز ہم پہ معاف ہو گئی. معاذ اللہ, استغفر اللہ. نماز تو ابوبکر, عمر, عثمان و علی پہ معاف نہ ہو. نماز کے لیے تو حضرت علی کی جب قضا ہو گئی تو اللہ کے رسول نے پورا کا پورا ڈوبا ہوا سورج اگا دیا, لیکن حضرت علی کی نماز قضا نہ ہونے دی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو نماز معاف ہو گئی. غوث پاک کے مجاہدے اور ریاضت کا وہ وقت سوچیے کہ جب شیطان نور بن کے آیا تھا اور کہا عبد القادر میں ہوں تمہارا خدا, اور جتنی بھی حرام چیزیں تھیں سب تم پہ حلال کر دی گئی اور نماز معاف کر دی گئی. تو غوث پاک نے لاہور پڑھا تھا اور فرمایا جب نماز ابوبکر, عمر اور عثمان و علی پہ معاف نہ ہوئی تو عبد القادر کی اتنی اوقات کیسے کہ عبد القادر کے اوپر نماز معاف ہو گئی. تو ادب یہ ہے کہ وقتوں کی حفاظت کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے الگ ہوتا ہے.
اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو جدا کرتا رہے. یہ ادب ہے. وفا جانتے ہیں, ادب جانتے. مروت یہ ہے کہ بات اور کام میں سچائی اور دل کی صفائی کے ساتھ اللہ کے ذکر پر قائم رہے. یعنی کہ جو بات کرے, جو کام کرے, سچائی سے کرے اور دل کی صفائی کے ساتھ اللہ کے ذکر پہ قائم رہے. دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ دل کی صفائی, اگر آپ کے دل میں کسی کی حسد ہے, آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے, آپ کے دل میں کسی کی بغض ہے, آپ کے دل میں کسی غیر کی محبت ہے اللہ کے علاوہ, تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دل صاف نہیں. اس دل کو صاف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک حرام کام کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے, جب وہ دوسرا حرام کام کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے اور حتیٰ کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے, پورا قلب گندا ہو جاتا ہے. اور پھر بھی وہ نہیں مانتا تو پھر قلب میں سخاوت آنے لگتی, سختی آنے لگتی, اور پھر بھی انسان گناہوں سے نہیں رکتا تو پھر وہ قلب سنگ ہو جاتا ہے, پتھر کی طرح سنگ ہو جاتا ہے, اور پھر بھی گناہوں سے نہیں رکتا تو دل سے مردہ ہو جاتا ہے. پھر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے, اس کو احساس نہیں ہوتا. جب دل زندہ ہوتا ہے تو کسی غلط کام کو کرنے میں اندر سے آواز آتی ہے, نہیں میں نے غلط کیا, میں نے یہ کام کیا تو لگ رہا ہے اس وجہ سے ایسا. اس کا دل اسے روکتا ہے غلط کام, اور جب برا کام کرتا اور دل نہ روکے تو سمجھ لو کہ دل اب مردہ ہو گیا. تو کیا فرمایا؟ مروت یہ ہے کہ بات اور کام میں سچائی اور دل کی صفائی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے. دل کی صفائی کے ساتھ کھلے اور چھپے طور میں غیروں سے چہرہ پھیر لے, یعنی الگ ہو جائے, چاہے کھلے طور پہ چاہے چھپے طور پہ. الگ ہو جائے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگل چلے گئے, الگ ہو جائے مطلب ان سے اپنی امیدوں کو الگ کر لے. یہ نہیں کہ یہ میرا فلاں دوست بڑے طاقت اقتدار والا ہے, اس کے ساتھ رہوں گا تو کوئی دقت آئے گی تو یہ میری دقت کو دور کر دے گا, اس کے بڑے پولیٹیکل لنکس ہیں, اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے تو اس طریقے سے یہ کبھی مجھے ضرورت پڑے گی تو مال و دولت مجھے دے دے گا. یہ میرا دوست ہے, اس کے پاس بڑے لا میں ماہر ہے, اس کو بڑا قانون کی جانکاری ہے, کبھی کوئی اگر مجھے دقت آئے گی تو میں اگر اس سے دوستی رکھوں گا تو یہ میرا کام کروا دے گا. تو مخلوق سے امید کو ختم کر دے. وہ ہے نا, مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے, اے چار اگر شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے, اے چار اگر شوق. بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا, بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا, مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے, اے چار اگر شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے, اے چار اگر شوق. اور جو میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ والے حلال سے بھی بچتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر آج نفس حلال کی طرف راغب کر رہا ہے تو کل حرام کی طرف بھی لے جائے گا. تو اسی کو لے کے کیا کہا ہے کہ پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہے اداسی, پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہے اداسی, ہر ذوق طلب شوق تمنا ہی مٹا دے, اے چار اگر شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی
चाहत को मिटा दे ऐ चारा गरे शौक। तो छुपे और खुले तौर पे या गैरों से चेहरा फेर ले और अपना सिमत अपने मौला की तरफ कर ले। अपने तमाम जिंदगी के काम, जिंदगी के अहवाल अपने रब के हवाले कर दे। वो है ना, किससे जाकर शादिल की हालत कहे, किससे जाकर ये फरियाद साइल करे, किससे जाकर फरियाद साइल करे, किससे जाकर ये फरियाद साइल करे। छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। या नबी या नबी या नबी या नबी। तो किससे जाकर ये फरियाद साइल करे, तो किसी से नहीं, सिर्फ अपने रब की तरफ अपने चेहरे को कर दे और उसकी ज़ात से अपने आप को वाबस्ता कर ले। जब बंदे में ये तीनों आदतें जमा हो जाती हैं, वफा, अदब, मुरव्वत। वफा क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला का वफादार हो जाए, यानी कि उसकी वफादारियत में मशगूल रहे और अपने साफ दिल यानी कल्ब की तमाम तर आलूदगियों को हटा के क्या करे, सिर्फ उसकी ज़ात में गुम रहे और उसके नूर अजल से दिल उसका मानूस हो जाए। अदब ये है कि पाँचों वक्त की नमाजें हक पे अदा करें। मुरव्वत ये है कि दिल की सफाई के साथ अल्लाह के जिक्र पर कायम रहे और खुले और छुपे तौर पर गैरों से चेहरे को अपने फेर लें। जब बंदे में तीनों आदतें जमा हो जाती हैं तो अल्लाह के विसाल की लज़्ज़तें पाने लगते हैं। ये तीन चीज़ें बंदे के लिए, तीन चीज़ें इतनी हल्की नहीं, लोगों को 10-20 साल का वक्त लग जाता है इन तीन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे, इन तीन चीज़ों से अपने आप को कामिल बना लिया। जब ये तीन चीज़ें आ जाती हैं तो इंसान क्या होता है, उसके विसाल की लज़्ज़तें पाने लगता है और बंदे के दिल में शौक की आग भड़कती है। फिर उसके दिल में शौक की आग भड़कती है उसके हुस्न के दीदार में। और सरकार से पाक फरमाते हैं, अल्लाह की मारिफत की फिक्र अल्लाह की ज़ात व सिफात की मारिफत का रास्ता है। अल्लाह की मारिफत की फिक्र है, अगर किसी को अगर फिक्र है अल्लाह की मारिफत की फिक्र के अल्लाह को पहचानना, उसकी मारिफत की फिक्र क्या है, अल्लाह की ज़ात और सिफात की मारिफत का रास्ता है। अल्लाह की ज़ात और सिफात को पहचानने का जो रास्ता है वो शुरू कहाँ से होता है, फिक्र से। अगर किसी के अंदर उसकी मारिफत को पाने की फिक्र है तो दरअसल ये रास्ता है उसकी मारिफत को हासिल करने का। फिक्र, ये जो फिक्र है कि अल्लाह की मारिफत मिल जाए, ये फिक्र रास्ता है अल्लाह की मारिफत तक पहुंचने का। जिसको फिक्र ही नहीं तो मुझे भी अल्लाह के इश्क और उसके दीदार की लज़्ज़तें मिली, तो फिर तो उसका भी रास्ता ही उसे नहीं मिला। तो किसी को फिक्र हो जाए, उसके दिल में गौर फिक्र वो करने लगे कि मुझे अपने रब की मारिफत हासिल हो जाए, तो ये फिक्र ही उस रास्ते का क्या है, उस ज़ात और सिफात की मारिफत का रास्ता है। अक्ल में अल्लाह ताला की ज़ात की हकीकत मालूम करने की बिल्कुल ताकत नहीं। हमारी जो अक्ल है इसमें बिल्कुल ताकत नहीं कि अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की ताकत को मालूम कर सके। अल्लाह ताला की कुदरतें और हिकमतें अगर महदूद होती तो इंसान के इल्म और अक्ल में आ सकती। अल्लाह की जो कुदरत है और ताकत है वो महदूद नहीं है। अगर महदूद होती तो हमारे जहन में आ जाती, क्या अल्लाह की ये ताकत है, ये ताकत है, ये नहीं है, ये नहीं, महदूद ही नहीं है, इसलिए हमारे अक्ल में आ ही नहीं सकती। उनका मामला असहाबे कहफ वाला तो आपने सुना ही होगा ना, कि जब वो असहाबे कहफ जाके गार में छुपे थे और 300 साल के बाद जागे थे, तो जब वो सोए नहीं थे तो वो इंजील में पढ़ा करते थे कि एक दिन वो आएगा कि जिस चीज़ को तुम रात के अंधियारे में कहने से डरते हो, कल खुलेआम निदा दी जाएगी। तो सोचते थे कैसे खुलेआम निदा दी जाएगी, बादशाह इतना जालिम है। अल्लाह को दिखाना था, वो 300 साल सो रहे और 300 साल सोने के बाद जब उठे
اور اٹھنے کے بعد باہر گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام جس دین کو لے کے آئے تھے وہ چاروں طرف کھلا چوراہوں پہ راستوں پہ اس کی تبلیغ کی جا رہی تھی 300 سال بعد. تو اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا پورا کیا, ان کو دکھا دیا. تو اسی طریقے سے اب وہ کیسے 300 سال سوتے رہے بنا کھانا بنا پانی, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر تو اللہ کا کو ہم نے کہا گیا کہ اللہ کی طاقت کو ہم نے محدود کر دیا نا, سمجھ ہی نہیں آ سکتی. حضرت عزیر علیہ السلام کا تو واقعہ ہے کہ جب ان کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے پھر سے مری اور سڑی گلی ہڈیوں کو پھر سے جمع کرے گا, تو ان کا واقعہ یہی تو ہوا تھا. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سڑی گلی ہڈیاں جو ہوا میں اڑ چکی ہیں انہیں کیسے جمع کرے گا. تو پھر اللہ نے دکھایا کیسے. کہا تھا ابراہیم چوزے پالو, اور ابراہیم علیہ السلام نے چوزے پالے اور ان کے نام رکھ دیے. ان ناموں سے پکارتے تو چوزے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام حکم اللہ نے دیا کہ ان کو ذبح کرو, ذبح کر کے پھر ان کا قیمہ کرو. پھر تینوں کے قیمے کو ملا دو, ملا کے تینوں الگ الگ پہاڑیوں میں رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو. جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو وہ سارا کا سارا گوشت اڑ کے فضا میں گھومنے لگا اور وہ چوزے اوپر سے چلتے ہوئے چلے آ گئے. اب کیسے ہوا؟ اگر یہ ہمارے سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی طاقت تو ہماری سمجھ سے پرے ہے نا, محدود نہیں ہے, ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے. تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کا اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا عیب ہوتی جس میں اللہ یقین اور قطعاً معاف اور منجا ہے. یعنی کہ یہ اگر کوئی سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جاتی تو ایک عیب ہو جاتا نا. بھئی ہاں, اللہ کی بات اگر ہمارے سمجھ میں آ رہی, اس کی حکمتیں تو نہیں سمجھ میں آتی, ایسا کیوں ہو رہا ہے. ابھی ہم بڑے کاروبار میں پیچھے تھے, سوچا تھا کہ بس ختم ہی ہو جائیں گے. 2 سال بعد اللہ نے اتنا دے دیا کہ سوچا بھی نہیں تھا. تو اللہ جانتا ہے کیسے دے گا, کیا کرے گا. تو اللہ کی کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت اور طاقت کو معلوم کرنے کی ہمارے اندر بالکل طاقت نہیں ہے. اگر ہم معلوم کر لیں تو یہ اللہ کی ذات میں عیب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق عرش سے فرش تک اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے کی نشانی ہے. جتنی مخلوقیں ہیں یہ اللہ کو پہچاننے کا راستہ ہے. اب اگر کوئی پہچاننے والا ہو وہ نگاہ اللہ دے دے. بھائی سورج کو روز صبح اٹھتے ہوئے دیکھو, اللہ کو پہچانو. کیسے کہ یہ سورج ہے, لیکن میرے رب کی شان اور قدرت دیکھو, یہ وقت پہ ہمیشہ ڈوبتا اور وقت پہ ہمیشہ نکلتا ہے, کبھی اس پہ دیری نہیں ہوتی. موسم کی تبدیلی دیکھو, بنجر زمین سے دیکھو کیسے ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا نکلتا اور بڑا سا پیڑ ہو جاتا ہے. بنجر زمین سے ایک دانہ ڈالو 70 دانے نکل آتے ہیں. تو مخلوق جانوروں کو دیکھو, ان کو بھی تو اللہ پیدا کرتا ہے, رزق دیتا ہے. یہ تمام تر جو مخلوق ہے یہ بھی اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں, لیکن بس وہ نگاہ ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی مضبوط دلیلیں, یہ سب اللہ کی قدرت کی مضبوط دلیلیں ہیں. ساری مخلوق حال کی زبان سے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے. جو مخلوق دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے. سارا عالم معرفت کا سبب ہے. آپ اس عالم کو دیکھیے نا, درختوں کو اگتا ہوئے دیکھیے, زمین سے پانی نکلتے ہوئے دیکھو, چاند کی اپنی منزلوں کو طے کرنا دیکھو, ہوا کو دیکھو, پانی, جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے, پھول کا کھلنا دیکھو, پیڑ پہ پھل کا نکلنا دیکھو, جو کچھ نظر آ رہا ہے اس دنیا میں, ننھے سے بچے کا اس دنیا میں آنا دیکھو, ایک انسان کا مر کے جانا دیکھو, جو کچھ تم دیکھ رہے ہو, انسان کا ہوائی جہاز کے ذریعے ہوا میں اڑنا دیکھو, یہ بھی تو اللہ نے دماغ دیا تھا کہ اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ انسان ہوا میں اڑنے لگا, پانی کے اندر پنڈبیوں سے چلنے لگا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سبب ہے. سارا عالم معرفت کا سبب ہے, سبق ہے. اس سبق کو صرف وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے روشن کر دیا. شرط یہ ہے کہ یہ سارا عالم جو اللہ کی معرفت کا سبق ہے پڑھے گا کون؟ جس کے دل کو اللہ نے روشن کر دیا. اور دل وہی روشن ہوں گے جو محبت الہی جو ڈوب گئے ہوں گے, جن کے اندر وفا, ادب اور مروت ہوگی, جو ورا شہرت اور ورا عبادت اور ریاضت
ڈوب گئے ہوں گے اور اپنے ذات سے اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سے زیادہ سننے کی اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.